12 بیٹوں کا باپ ہے, بچیاں بھی ہیں, 12 بیٹے ہیں اس کے, چھوٹے چھوٹے, کوئی دودھ پی رہا ہے تو کوئی چل نہیں رہا, یعنی کہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, اور غریب ہے, کھجوریں بیچتا ہے, جیسے پنجابی جس طرح کہہ لو کہ سائیکل تے کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے بیچتا, دکان بھی نہیں, یعنی کہ اس وقت سائیکل تو نہیں ہوتا تھا سمجھانے کے لیے, وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر ایک سواری پہ رکھ کے بازار میں گاؤں گاؤں محلے محلے جا کے علیحدہ علیحدہ بستیوں میں جا کے کھجوریں بیچتا, پھر وہاں سے کوئی جو بھی ملتا وہ لے کر اپنے بچوں کے لیے روزی لے کر آتا ہے. غریب تھا, یہ دل کے اندر خوف نہیں کیا اگر میں پیغام لے کے گیا تو مجھے مار دیا جائے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, کوئی سوچ نہیں سوچی. ابھی نبی پاک کی زبان سے آدھے لفظ ہی نکلے تھے تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور انداز صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا نا, وہ کھجور کھا رہا تھا, ایک کھجور اس کے منہ کے اندر تھی, ابھی مکمل کھجور گلے کے اندر بھی نہیں نکالی گزاری اس نے, پیٹ میں نہیں گئی ابھی کھجور, فوراً منہ میں ہی کھجور ہے, صحیح طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا, کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, اٹھ کے کھڑا ہوا, فوراً کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. صحابہ کہتے ہیں جب اس نے اعلان کیا اس کے منہ کی کھجور ہمارے منہ پہ گر گئے. جب کسی کوئی بندہ روٹی کھاتا ہو نا, آپ اندازہ لگا لیں, سمجھدار بیٹھے خود ہی سوچ لیں کیسا انداز ہوگا وہ, یعنی کہ منہ کے اندر کھجور ہے. نبی پاک نے ابھی مکمل اعلان نہیں کیا, بس اتنا ہی کہا تھا کون ہے جو میرا جواب, اس کے سوال کا جواب لے کر وہاں پر جائے گا. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے تو فوراً اٹھ کے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. صحابہ کہتے ہیں پہلے کھجور تو نیچے گلا, اتنی جلدی کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ عشق رسول کے لیے ہمیں کھجور کی ضرورت نہیں ہے. جب دل کے اندر عشق رسول کی لگن لگی ہو نا, عشق رسول دل کے اندر ہو, تو پھر ہمیں کھانے کی تمنا نہیں ہے, ہماری جان بھی نبی کے نام پر قربان ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت, بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں اور خاتم النبیین بن کے آئے ہیں. جب اس صحابی نے اعلان کیا نا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکا دیا. سرکار نے فرمایا وہاں پر لے جاؤ. اب نبی پاک کی محبت دیکھنا, اس کے اندر ایک اور مسئلہ, غیب کا جو علم ہے نبی پاک کا, یہ بھی ظاہر ہو جائے گا. آج کا لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں اپنی طرف سے نکال رہے ہیں, علم غیب نہیں ہے, دیوار پار کی خبر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا, جو میں بولتا ہوں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی بولتے ہیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے, ہم بولتے ہیں ناول بنتا ہے, ڈائجسٹ بنتا ہے, کہانیاں بنتی ہے, دنیا داروں کی باتیں ہوتی ہیں. نبی بولتے ہیں یا قرآن بنتا ہے یا نبی کی حدیث بنتی ہے. ہمارا لعاب زمین پر گرے تو بیماریاں بنتی ہیں, نبی پاک کا لعاب کنویں کے اندر جائے, کھارا کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے. ہم جانوروں کے پاس پہنچیں, ہم جانوروں کے پاس جائیں, جانور ہم سے ڈرتے ہیں, دوڑتے ہیں, میرے نبی جانوروں کے پاس چلے جائیں, نبی پاک پر وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بنجر زمین پر جائیں تو وہ بنجر ہی رہتی ہے, میرے نبی بنجر زمین پر قدم لگائیں تو وہ سر سبز ہو جاتی ہے. میرے نبی سوکھے درخت کے پاس چلے جائیں, وہاں سے شاخیں نکلتی ہیں, نبی کے ودوہا مکھڑے کا بوسہ بھی لیتی ہیں, نبی پاک پر درود و سلام بھی پڑھتی ہیں. تو اسی لیے تو وہ واقعہ یاد کریں جو مقصد یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک کا رشتہ کرنے کے لیے جب گئے تو رشتہ داروں نے جہاں پر نبی پاک کا رشتہ کیا گیا, پوچھا بتاؤ جی تمہارا بیٹا کام کیا کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, یہ اس کا دوست ہے ان کی جانب سے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے, ان سے پوچھ لو. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا میرا یار محمد کام کیا کرتا ہے, مجھے بس اتنا پتا ہے اگر وہ خشک درخت کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ سبز ہو کے چہرے کا بوسہ بھی لیتا ہے اور درود و سلام بھی پڑھتا ہے. مجھے اور نہیں پتا کیا کام کرتا ہے, مجھے اتنا پتا ہے اگر بنجر زمین پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سبز کر دیتا ہے, اگر وہ دھوپ میں چلتا ہے تو اللہ کا آسمان اس پر سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ نبی رحمت. نبی پاک یہاں پر کیا فرماتے ہیں, نبی پاک نے خط دیا, فرمایا جاؤ لے جاؤ. وہ سرکار کے غلام مسیلمہ کے پاس جاتے ہیں, اور اب جب نبی پاک کی بارگاہ میں تھے تو ایک غریب ادنا سے تھے, طاقت نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, جنگجو بھی نہیں ہے, جنگ کرنی بھی نہیں آتی. جب نبی پاک نے خط دے دیا اب بہادر ہو گئے, زیب تن تلوار بھی کر لی, خنجر بھی کر لیا, ہاتھ میں نیزہ بھی پکڑ لیا, اور جب چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں جیسے ببر شیر چل رہا ہے, ایسے خوبصورتی کے ساتھ چلتے ہیں. جب چلتے ہیں تو صحابہ کرام ایسے ٹک ٹکی باندھ کر ان کا چہرہ دیکھتے ہیں.
تو کوئی پوچھتا ہے آج تمہارے چلنے کا انداز ہی بدل گیا. انہوں نے کہا میں خود نہیں چل رہا, آج حبیب خدا نے مجھے چلنے کا حکم دیا ہے. آج چلنے کا حکم حبیب خدا نے دیا ہے. میں تو بہادر ہوں, کیوں نہ ہوتا, میرے نبی نے کہا کہ تیری کنڈ پہ میرا ہاتھ ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے, جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے, جو ختم نبوت کو مانتا ہے, اسے اپنی اولین ترجیح بنا لیتا ہے, اس کی کنڈ پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہی بات تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہی تھی نا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے ختم نبوت کا بڑا کام کیا ہے. آپ فاتح قادیانیت ہے. مرزئی کے ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسا جواب دیا. آپ کی کتاب ہے سیف چشتیائی, اس کے اندر بھی, مہر منیر کے اندر بھی ایسے ایسے جواب دیے کہ وہ جو قذاب لعین مرزا غلام احمد قادیانی تھا, اس نے جب وہ کتاب پڑھی یا اسے پڑھ کے سنائی گئی یا کتاب کا بتایا گیا, وہ اسی وقت ہی مر گیا تھا. پھر اس نے عدالت کے اندر جا کے کہا کہ اب یہاں پر باتوں سے, زبان سے بات نہیں ہوگی, بلکہ آج قلم سے بات ہوگی. آپ بھی کاغذ قلم رکھ دیں, میں بھی کاغذ قلم رکھ دوں گا, جو سچا ہوگا اس کا. لکھی دونوں قلموں نے, لکھا دونوں کی قلموں میں. جب وہ دونوں کاغذ جج کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ جو دجال تھا مرزا احمد غلام قادیانی جو تھا, اس کے کاغذ پر اس کی قلم نے بھی خود لکھا, ہاتھ نے نہیں لکھا. کاغذ اور قلم ایسے رکھ کے پیچھے ہٹ گئے. ایک سائڈ پہ مرزا نے قلم رکھ دیا, کاغذ رکھ دیا, دوسری سائڈ پہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قلم اور کاغذ رکھ دی. دونوں نے لکھا. لوگ حیران ہیں, ان کی قلم بھی لکھ رہی ہے, ان کی قلم بھی لکھ رہی ہے. جب جج کے سامنے کاغذ گیا نا, جج نے پڑھا, مرزے کا جو کاغذ تھا اس پر تحریر یہ تھی کہ جو تو لکھ رہا ہے وہ بھی گند ہے, اور جو تیرے سامنے ہے وہ بھی گند ہے, اور تو خود بھی گند ہے. گند سے مراد تو جھوٹا ہے, لعین ہے, بے ایمان ہے. اور کمرہ عدالت جو ہوتی ہے نا, تحریروں کی کتاب ہے, بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے. جو کمرہ عدالت ہوتی ہے وہ ہر سائڈ سے بند ہوتی ہے, کوئی روشن دان تک نہیں ہوتا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مرزے کے سامنے ایک پرندے کا پر جو ہے وہ گند سے بھرا ہوا اس کے سامنے گر گیا, اور اس کی تحریر کے اوپر گرا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قلم تھی, اس نے بھی لکھا. اس نے یہ لکھا محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے بھی نبی پاک کی شان لکھی, اور اس کی قلم نے اس لعین کے بارے میں لکھا. تو سامعین کرام, بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے, وہ پیر مہر علی شاہ صاحب, وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اسٹیشن پہ کھڑے تھے, تو یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدالت میں کھڑے تھے. ایک سپاہی آیا, اس کے ہاتھ میں بندوق تھی, پیر مہر علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی. تو اس نے آگے کہا کہ بابا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے. تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا یہ میرا ہتھیار ہے. اس نے بندوق کو کہا یہ میرا ہتھیار ہے. پیر مہر علی شاہ نے تسبیح کو کہا یہ میرا ہتھیار ہے. اس نے کہا کہ تیرا ہتھیار کام کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کام کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس نے اس کے اندر گولی ڈالی, درخت بیٹھی چڑیا یا پرندہ جو بھی تھا اسے فائر مارا, وہ مر کے زمین پہ گر گیا. اس نے کہا یہ میرا ہتھیار کام کرتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب قریب گئے, آپ نے تسبیح پرندے کو لگائی, وہ پرندہ زندہ ہوا, اڑ کے درخت پہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار مارتا ہے اور میرا ہتھیار زندہ کرتا ہے. اگر یہ محمد کے غلام کا یہ کام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ نبی پاک کا وہ غلام جاتا ہے خط لے کر, مسیلمہ کے پاس پہنچتا ہے, ہاتھ کے اندر نیزہ ہے, اپنی ایک ٹانگ مارتا ہے, دروازے کو کھول دیتا ہے. اس کے محل کے اندر وہ جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے, لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے, وہ اپنا زور سے اپنے نیزے کو زمین پہ گاڑ دیتا ہے. لوگ سارے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, مسیلمہ بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے, اپنا ہاتھ تلوار پہ رکھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ہاتھ میں خط ہے, خط پکڑاتا ہے کہ یہ لے, میرے نبی نے تیرے خط کا جواب دیا ہے, پڑھ لے. وہ جو اس نے خط اپنا خود نہیں پڑھا اس وقت, یعنی کہ آج بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جب خط کا دور ہوتا تھا, انہوں نے پڑھنے کے لیے اپنے پاس ایک بندہ کھڑا کیا ہوتا تھا, وہ پڑھتا تھا خط. مسیلمہ نے اپنے اس غلام کو حکم دیا, اس نے وہ خط لیا اور پڑھا. نبی پاک نے اس کے سوال کا جواب یہ لکھا کہ تو کہتا ہے کہ جب تو دنیا سے پردہ فرما جائے, فوت ہو جائے, پھر میں بعد میں نبی ہوں. تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. میں تو وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا ہے, اور میں امام الانبیاء ہوں, بعد میں بھی نبی میں ہوں, بلکہ میں صرف نبی نہیں ہوں, محمد اور رسول اللہ, میں اللہ کا بھی رسول ہوں. اور دوسرا جواب
تو کیا کہتا ہے کہ آدھے عرب کا میں نبی بن جاؤں، آدھے عرب کا تو نبی بن جائے گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے مجھے تمام کائنات کا نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب نبی پاک کی شان سماعت فرمائیں۔ ایک نبی، واقعہ طویل ہے، وقت میرے پاس بڑا کم ہے، آخری بات میری چل رہی ہے۔ ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتائیں جو سب سے زیادہ وزنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضور یہ تو اے رب العالمین یہ تو میں پہلے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اب لفظ سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی پاک اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں، کتاب کا نام سماعت فرما لیں، شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ۔ نبی پاک نے اپنی زبان سے اپنی شان جو بیان کی ہے، کتاب ہے شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ۔ نبی پاک اپنی زبان سے اپنی شان کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے کے اندر زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے، سمجھتے ہیں نا، زمین کے نیچے پانی بھی ہیں، دریا بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، تمام چیزیں یعنی کہ زمین کے اندر ہیں، تیل ہو گیا، جتنی بھی چیزیں ہوگی، زمین کے 7 زمینیں ہیں، پوری زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ ایک پلڑے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کل خدائی کو رکھ دیا جائے، ایک پلڑے کے اندر میرے نام کو رکھ دیا جائے، میرا نام پھر بھی باری ہے، میری شان پھر بھی ہر چیز سے باری ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں وہ نبی ہوں جو امام الانبیاء بن کے آیا، انا خاتم النبیین، میں نبی آخری نبی بن کے آیا، لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی پاک اعلان فرماتے ہیں۔ اس نے جب جواب پڑھا نا، تو جواب جب پڑھا تو مجمع کے اندر جتنے لوگ تھے سبھی نے جواب سن لیا۔ اب اس کے پاس کوئی بات تو نہیں بچی کہ لوگوں کو بتاتا، ٹال دیتا، اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا سبھی آپ کو؟ میں بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ختم نبوت کا ہوتا ہے نا، اس میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ختم نبوت ہے۔ اگر اس کے بارے میں ہم ذرا سی بھی شک کریں گے، ذرا سی بھی بات سوچ بھی لیں گے، تو یقین کریں ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ میں بڑی ایک اہم بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ ختم نبوت پر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ جو بندہ بھی ہمارا بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، محلے دار، عزیز و اقارب، نبی پاک کی شان پر کوئی اعتراض کرے گا، نبی پاک کی ذات پر کوئی ایسی بات کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ رشتہ تو ہمارا ایمان کا ہی ہے نا، جس کے ساتھ بھی ہے، بولو یار، ہمارا ایمان کا، جب ہمارے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ختم نبوت پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے یہ کہہ دیا لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، جب نبی خود کہہ رہے ہیں تو آج کے دور کے اندر لائن کوئی اٹھ کر کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا ایک ہی دعویٰ اور اعلان ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک ہی تاج پہن کے آئے ہیں ختم نبوت کا۔ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی سے پہلے نبی ہیں۔ نبی پاک نے پہلے نبی و نبوت کا، نبی پاک نے تیسرے پارے کے شروع میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں نبی فضیلت والا ہے، اور نبی پاک نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ولی چلیں گے، نبی نہیں آئیں گے۔ اور آج کے دور میں اٹھ کے کہے میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبی پاک نے جواب دیا، نبی پاک نے فرمایا نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب اس نے پڑھا نا، اس نے کہا کہ اس جواب کے بارے میں وہ مسیلمہ کہتا ہے اس صحابی رسول سے، کہتا ہے کہ جو تو جواب لے کے آیا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا خیال ہو کیا ہونا ہے، جو میرے نبی کا خیال ہے میرا خیال بھی یہ ہے کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میرا بھی خیال یہی ہے، تو میرے خیال کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اس نے پتا کیا مسیلمہ نے کہا؟ اس نے کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے سپاہی تیری طرف، ہاتھوں میں نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، برچیاں بھی ہیں، خنجر بھی ہیں، تیر بھی ہیں، سبھی تیرے طرف بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ارے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں جب اپنے گھر سے نکلا تھا میرے 12 بیٹے تھے، میں تو اپنے بیٹوں کو پیچھے مڑ کے دیکھ کے نہیں آیا، تو مجھے ان سے ڈرا رہا ہے؟ میرے دل میں خوف نہیں ہے، اگر میرے دل میں ہے تو محبت مصطفیٰ ہے، اگر میرے دل میں ہے تو عشق مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی بات سے نہ ڈرا۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا تو کذاب ہے تو تو کذاب ہے، میری بات سن لے تو کذاب ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھا اپنی کرسی سے، تلوار نکالی، صحابی رسول کا بازو کاٹ دیا، خون کا پھوارا نکلا، بازو قلم ہو کے زمین پر گر گیا۔
उसने कहा क्या बाजू काट के डराना चाहता है? ये जान दी हुई मोहम्मद की है, ये मेरी जान जो है ये तो दी हुई मोहम्मद की है, मुझे जान की परवाह नहीं है। उसने दूसरा बाजू भी काट दिया, टांग पे मारी, टांग टूटी नहीं, मांस कटा नहीं, बल्कि कट के लहदा जमीन पर गिर गई, जमीन पर गिर गए। उसने आगे से आकर कहा, गर्दन पे खंजर रखा मुसैलमा ने और कहा कि मरने के लिए तैयार हो जा, अब भी मान ले मुझे। उसने कहा रे लईन, तू वो है जो मेरे नबी ने कहा कि तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, मैं अब भी तू मुझे डराना चाहता है। हमारी जब सुबह आंख खुलती है, हम नमाज फजर पढ़ते हैं, हाथ बुलंद करते हैं, हमारी जुबान पे तो बस बात यही होती है कि या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा। हम तो जब सोते हैं, जब उठते हैं, जागते हैं, चलते हैं तो फिरते हैं, हमारी जुबान पर शहादत के लफ्ज़ होते हैं। तो हमें डराना चाहता है? हम तो गवाही देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के। उसने गर्दन पे चाकू रखा और गर्दन को काट दिया। इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो सहाबी रसूल की गर्दन काट रहा है, इधर नबी पाक अपनी ख़त्म नबूवत की मसनद पे बैठे ऐलान फरमा रहे हैं और हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मेरा यार जो मुसैलमा के पास गया था उसे जन्नत अता फरमा दे। दुआ कर रहे हैं। सहाबा ने देखा कि या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जिसको मैंने भेजा था उसे शहादत नसीब हो गई है। तो यहाँ पर यह भी मसला हल हो गया। वहाँ पर कोई नेट का दौर तो नहीं था, किसी ने व्हाट्सएप तस्वीर कर दी हो, किसी ने नेट पे बात कर दी हो, कोई फ़ोन कर दिया हो, अखबार का दौर नहीं था, टीवी चैनल का दौर नहीं था। उधर ये मामला हुआ, इधर नबी के हाथ हवा में उठ गए कि या अल्लाह मेरे यार ने तेरी राह पे कुर्बान हो गया है, शहादत दी है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। साहबा ने पूछा यार रसूलल्लाह क्या फरमाया? वो शहीद हो गए हैं जिसको मैंने जवाब के लिए भेजा था, अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल फरमाए। तो सामीन इकराम, बात करने का मेरा मकसद ये है, इस दौर के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तरह तरह की बातें की कि मैं ही ईसा हूँ, मैं ही महदी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां, तरह तरह की। आज आखिरी बात है मेरी कि आज के दौर के अंदर ना, जब हमारे सुन्नी मुसलमानों ने और नौजवानों ने ये ख़त्म नबूवत के ऐलान किए, उलमा इकराम ने लोगों को समझाया ख़त्म नबूवत का मामला ये है, आज वो एक और तरीके से हमें गमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कलमा भी पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मोहम्मद को ही रसूल कहते हैं, लोगों को ये सारी बातें बता रहे हैं। और अंदर से अपने लोगों ने कहा कि जो मोहम्मद का नाम आया है ना, मोहम्मद का, वो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हूँ, जो अहमद नाम है ना वो मेरा नाम है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हदीसों के लफ्ज़ है, शरीयत का कानून है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो नबी होता है उसके नाम दो नहीं होते, उसके नाम के जुज़ दो नहीं होते। एक जुज़ वो ग़ुलाम नहीं होता, जो नबी होता है वो ग़ुलाम नहीं होता। दूसरा जुज़ इसका ये है कि जो नबी होता है वो अपने नाम की इफ्तिताह खुद करता है। जिस नबी का जो भी नाम हो, पहले वो किसी नबी का नाम नहीं होगा, जिस नबी का नाम होगा वो कभी किसी का ग़ुलाम नहीं होगा। ये मिर्ज़ा का नाम क्या है? ग़ुलाम अहमद कादियानी। ये ग़ुलाम भी है, अहमद भी, अहमद मेरे नबी का नाम है, ये ग़ुलाम उनका बना हुआ है और अपनी तरफ से ये ऐलान कर रहा है। ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने नबी आए, कोई किसी का ग़ुलाम नबी बन के नहीं आया। और बाद में नबी पाक की इमामत में, नबी की इक्तदा में नमाज पढ़ी मस्जिद अक्सा में। अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे, नबियां नू भी कहना पिया तेरे जिहा कोई नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको ख़त्म नबूवत पर, जज्बा नबूवत पर मौत नसीब फरमाए, ग़ुलामी रसूल